بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی اس نمبر 35 اوپر موت نیچے موت کا آخری حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سردارنی نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ اتنی بھیانک لاش دیکھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن سب کے سب حیران رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ ہاتھی نے یوں تڑپ کر امبر کے اوپر سے پاؤں اٹھا لیا جیسے اس نے اپنا پاؤں آگ میں ڈال دیا تھا۔ ہاتھی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ امبر نے اٹھ کر ہاتھی کی سونڈ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور خنجر دانتوں میں دبائے ہاتھی کے اوپر چڑھ گیا، اور ہاتھی بھی ایک بار گھبرا گیا کہ اس کا دشمن اس کی گردن پر کیسے آ گیا۔ امبر نے ہاتھی کی گردن پر سوار ہوتے ہی خنجر کا ایک وار کر کے اس کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی۔ ہاتھی تکلیف سے اچھل پڑا۔ اس نے امبر کو زور سے جھٹک دیا۔ امبر نیچے گر پڑا۔ ہاتھی ایک آنکھ سے امبر کو دیکھتا اس کی طرف بڑھا اور گردن نیچی کر کے اپنے دونوں تلوار جیسے دانت امبر کے سینے میں گھسیڑنے چاہے۔ امبر پرے ہٹ گیا۔ ہاتھی اتنی طاقت اور زور سے نیچے جھکا تھا کہ اس کے دونوں نوکیلے دانت زمین میں گڑ گئے۔ ہاتھی کا سر نیچے ہو گیا تھا۔ امبر بڑی آسانی سے خنجر ہاتھ میں لیے ہاتھی کے سر پر پاؤں رکھ کر گردن پر چڑھ گیا، اور اس نے خنجر کا وار کر کے ہاتھی کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ کر رکھ دی۔ ہاتھی نے درد سے تل ملا کر زور لگا کر زمین سے دانت نکالنے چاہے تو اس کے دونوں دانت ٹوٹ گئے۔ ہاتھی اٹھا ہی تھا کہ امبر نے نیچے سے خنجر مار کر ہاتھی کا آدھا پیٹ چاک کر دیا۔ ہاتھی کا آدھا پیٹ پھٹ کر انتڑیاں باہر نکل آئیں۔ وہ تیش اور درد سے چنگاڑا، اور اس نے اپنی سونڈ میں امبر کو پوری طرح لپیٹ کر اس زور سے زمین پر دے مارا کہ اس کا دھماکہ دور تک سنائی دیا۔ زمین پر سے گرد اڑی، گرد دور ہوئی تو سب نے دیکھا کہ امبر زمین پر صحیح سالم اٹھ رہا تھا۔ حیرت سے لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سردارنی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے وزیر کی طرف اور وزیر نے تعجب کی نظروں سے سردارنی کی طرف دیکھا۔ جو کچھ وہاں ہو رہا تھا وہ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وزیر کو تو یہ فکر پڑ گئی کہ اگر امبر نے ہاتھی کو ہلاک کر دیا تو وہ سردارنی سے شادی کر لے گا اور سردارنی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور حالات سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ امبر ہاتھی کو شکست دینے والا تھا اور ہاتھی گرنے ہی والا تھا۔ سردارنی نے وزیر سے کہا، یہ تو بہت بہادر نوجوان ہے، میں حیران ہوں کہ یہ اتنے بڑے ہاتھی کا اکیلا کیسے مقابلہ کر رہا ہے، یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر لگتا ہے۔ وزیر کو موقع مل گیا۔ اس نے کہا، سردارنی، یہ نوجوان بہادر نہیں ہے بلکہ جادوگر ہے، یہ صرف جادو کے زور سے ہاتھی پر قابو پا رہا ہے۔ سردارنی نے مسکرا کر کہا، اگر یہ جادوگر بھی ہے تو اس سے بڑا جادوگر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں چاہتی ہوں کہ اس جادوگر کو اپنے قبیلے کا سردار بناؤں، اور یہ کام میں اس سے شادی کیے بغیر نہیں کر سکتی۔ وزیر تو اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، لیکن اس کے دل میں امبر کے خلاف زبردست نفرت پیدا ہو گئی۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اگر امبر ہاتھی کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اسے سردارنی سے ہرگز شادی نہیں کرنے دے گا، وہ شادی سے پہلے ہی اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اس سلسلے میں ہوا اسے کالے جادو کا ہی سہارا کیوں نہ لینا پڑے۔ ادھر وزیر یہ سوچ رہا تھا، ادھر امبر نے خنجر مار مار کر ہاتھی کا برا حال کر دیا تھا۔ ہاتھی کا پیٹ چاک ہو گیا، وہ لڑکھڑایا۔ امبر نے خنجر مار کر ہاتھی کی سونڈ کاٹ کر اس کے جسم سے الگ کر دی۔ ہاتھی پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ کانپتا لرزتا کپ کپاتا لڑکھڑایا اور دھڑام سے ایک چٹان کی طرح زمین پر گر گیا۔ وحشیوں نے نعرے لگاتے ہوئے چھلانگیں لگانی شروع کر دی۔ امبر کے سامنے ہاتھی پڑا آخری سانسیں لے رہا تھا۔ وحشیوں نے آگے بڑھ کر امبر کے ہاتھ اور ماتھا چوم لیا۔ وحشی زخمی ہاتھی پر ٹوٹ پڑے اور خنجروں سے اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھانے لگے۔ سردارنی کا تخت بھی دو درختوں سے نیچے اتار دیا گیا۔ سردارنی نے آگے بڑھ کر امبر کے سر پر زرد رنگ کا پھول توڑ کر رکھ دیا۔ تو سچ مچ ایک بہادر نوجوان ہے، تمہیں مبارک ہو، میں نے تمہیں اپنے قبیلے کا سردار چن لیا ہے، کل ہماری شادی ہو جائے گی۔ امبر نے کچھ نہ کہا اور چپکے سے اپنی جھونپڑی میں آ گیا۔ وہاں سے سردارنی کے حکم سے امبر ایک خوبصورت جھونپڑی میں پہنچا دیا گیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، پھلوں کے ڈھیر لگے، پھولوں کے ہار تیار ہونے لگے، زمین پر صندوق پیس کر بچھا دیا گیا۔ وزیر نے سوچا کہ آج رات امبر کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ ادھر امبر کے بیاہ کی تیاریاں ہو رہی
رہی تھی اور دوسری طرف شکنتلا کے بیاہ کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ قبیلے کے وحشی سردار نے اعلان کر دیا تھا کہ صبح کو شادی ہوگی اور رات کو قبیلے کے سارے لوگ ایک بہت خوبصورت دعوت میں ناچ گانا کریں گے۔ ہر کوئی وحشی آدم ہو خوش تھا، صرف شکنتلا ابھی جھونپڑی میں اداس بیٹھی تھی۔ صبح اس کی شادی ہونے والی تھی، وہ یہ گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کی شادی پہلے ہو چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے گی، چاہے وہ رستے میں ماری جائے، مگر وہاں رہ کر گناہ کی زندگی بسر نہیں کرے گی۔ گناہ کی زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی مر جائے۔ چنانچہ وہ موقع تلاش کرنے لگی۔ اسے جس جھونپڑے میں بند کیا گیا تھا، اس کے باہر ایک عورت پہرا دے رہی تھی۔ اس عورت کے ہاتھ میں صرف ایک نیزہ پکڑا رہتا تھا۔ چونکہ وحشی سردار کو معلوم تھا کہ شکنتلا بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی، اس لیے اس نے شکنتلا پر زیادہ پہرا نہیں لگایا تھا۔ شکنتلا نے اس کو غنیمت جانا اور موقع سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کر کے آدھی رات کو وہ اٹھ کر جھونپڑے سے باہر دیکھنے لگی۔ باہر میدان میں آگ روشن تھی اور اس کے گرد وحشی ناچ گا رہے تھے۔ ان کے شور سے وہاں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وحشی سردار بھی ان کے ساتھ ہی ناچ رہا تھا۔ پہرے دار عورت باہر بیٹھی پہرا بھی دے رہی تھی اور وحشیوں کا ناچ بھی دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ وہ شکنتلا سے بالکل غافل ہو چکی تھی۔ شکنتلا نے جھونپڑی کی پچھلی دیوار کو ہاتھ سے ٹٹولا، وہ گھاس پھوس کی بنی ہوئی تھی۔ اس نے زور سے اندر ہاتھ ڈال کر گھاس الگ کر دیا۔ گھاس کا مٹھا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے تھوڑی سی کوشش کے بعد وہاں اتنی جگہ بنا لی کہ جہاں سے وہ باہر نکل سکتی تھی۔ شکنتلا بڑی ڈرپوک لڑکی تھی، مگر اس وقت اپنی عزت بچانے کے لیے وہ ایک نڈر اور بے خوف شیرنی بن گئی تھی۔ اس نے دیوار کے سوراخ کو اور زیادہ چوڑا کر دیا اور پھر بڑی آسانی سے اس میں سے باہر نکل گئی۔ باہر جنگل ہی جنگل تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ ادھر ادھر کئی ایک جھونپڑیاں تھی، مگر وہ سب کی سب خالی تھی۔ ساری عورتیں اور مرد ناچ گانے میں شریک تھے۔ شکنتلا نے ایک لمحے کے لیے بھی وقت ضائع نہ کیا اور جھونپڑے سے باہر نکلتے ہی ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیا۔ اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کس طرف کو جا رہی ہے، وہ بس بھاگی جا رہی تھی۔ رستے میں اس کے پاؤں جھاڑیوں میں الجھے، وہ ایک جگہ گر پڑی، پھر اٹھی اور بھاگنے لگی۔ جھاڑیاں گھنی ہو گئی تھی، جھاڑیاں اور گھاس اس کا راستہ روک رہی تھی، مگر وہ بھاگے چلی گئی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قبیلے کے سارے وحشی آدم ہور اس کے پیچھے لگے ہیں۔ اس کا سانس پھول گیا، مگر وہ کسی بھی جگہ نہ رکی، وہ بھاگتی چلی گئی۔ کافی دور بھاگنے کے بعد وہ ایک ٹیلے کو عبور کر کے دوسری طرف آ گئی۔ ٹیلے کی ڈھلان پر سے اترتے ہوئے وہ گر پڑی۔ اس کے پاؤں میں کانٹے چبھ گئے، لیکن اسے بالکل بھی درد نہیں ہو رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ پکڑی گئی تو نجات کبھی نہیں ہوگی، کوئی بھی شخص اس کی مدد کو نہیں آئے گا اور اس کی ساری زندگی تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے اسے ہر حالت میں خود ہی ہمت کر کے اپنی زندگی کو گناہ کے جہنم سے بچانا تھا۔ وہ گر کر اٹھی اور اس نے پھر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ تھک کر چور ہو گئی تو ایک جگہ بیٹھ گئی۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں سے اسے پانی کے بہنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، وہ زور زور سے سانسیں لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کا سانس درست ہوا تو اس نے دیکھا ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی میں ایک چھوٹی سی ندی پتھروں پر سے اچھلتی ہوئی بہ رہی تھی۔ شکنتلا نے جھک کر ندی سے تھوڑا سا پانی پیا، منہ پر چھینٹے مارے اور اس ڈر سے کہ کہیں وحشی اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں نہ پہنچ جائے، اس نے اٹھ کر پھر سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب اس کی رفتار تیز نہیں تھی، پانی پینے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ تیز بھاگتی تو درد بھی تیز ہو جاتا۔ اس نے قدم قدم دوڑنا شروع کر دیا، پھر بھی اسے دوڑنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ ندی آگے چل کر چوڑی ہو گئی، ستاروں کی روشنی میں اسے ندی میں ایک چھوٹی سی ڈھونگا نما کشتی نظر آئی۔ وہ لپک کر کشتی میں سوار ہو گئی اور چپو چلانے لگی۔ ندی میں ایک بڑا سا پتھر آ گیا اور کشتی اس پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ شکنتلا چھلانگ لگا کر باہر آ گئی اور ندی کے پار والے جنگل میں گم ہو گئی۔ شکنتلا جیسی ڈرپوک لڑکی اپنی عزت کی خاطر کس قدر بہادری دکھا رہی تھی، وہ خود حیران تھی۔ پھر مشرق میں چاند نکل آیا، اس کی زرد زرد روشنی جنگل میں پھیلنے لگی۔ شکنتلا نے دیکھا کہ جنگل میں درخت بے حد گھنے تھے، اس کے پاؤں سوکھے پتوں پر پڑ کر شور پیدا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے کچھ پرندے درختوں پر سے پھڑ پھڑا کر اڑ گئے۔ شکنتلا کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ کدھر کو جا رہی ہے، بس وہ وحشی سردار اور اس کے ساتھیوں سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ جنگل میں کافی دور آگے نکل کر شکنتلا کو چاند کی پھیکی پھیکی روشنی میں ایک بہت بڑا سانپ نظر آیا، جو ایک درخت کی شاخ پر لٹک کر جھول رہا تھا۔ شکنتلا ڈرنے کی بجائے وہاں رک گئی اور پھر درخت کی دوسری طرف سے ہو کر آگے نکل گئی۔ یہاں کوئی بھی جنگلی پگڈنڈی نہیں تھی، بس سارا جنگل بڑی گھنی جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ شکنتلا کے پاؤں درد کرنے لگے تھے، اس کے پاؤں میں کانٹے چبھنے سے خون بہ رہا تھا، لیکن وہ ایک بہادر شیرنی کی طرح آگے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کچھ آوازیں سنائی دی، وہ رک گئی۔ اس نے کان لگا کر سنا کہ پیچھے یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔
اس کا خون خشک ہو کے رہ گیا۔ اس کے پیچھے قبیلے کے وحشی شور مچاتے چلے آ رہے تھے۔ اب وہ کیا کرے، کہاں جائے؟ اگر اس نے حوصلے سے کام نہ لیا تو ساری زندگی کے لیے برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اسے ہمت اور بہادری سے کام لینا ہوگا۔ وقت بہت کم تھا۔ وحشی شور مچاتے، بھاگتے، چیختے چلاتے چلے آ رہے تھے۔ جھونپڑے کی ٹوٹی ہوئی دیوار دیکھ کر وہ ٹھیک اس سمت کو آ رہے تھے جس سمت کو شکنتلا بھاگی چلی جا رہی تھی۔ شکنتلا نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا، اس کے سر پر ایک گنا درخت اپنی شاخیں پھیلائے رات کی خاموشی میں چپ چاپ کھڑا تھا۔ شکنتلا نے آنکھیں بند کر کے خدا سے دعا کی اور پھر اس نے درخت پر چڑھنا شروع کر دیا۔ خدا جانے اس میں اتنی طاقت اور اتنا حوصلہ اور اتنی بہادری کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ ایک ماہر شکاری کی طرح دیکھتے ہی دیکھتے درخت کے اوپر چڑھ گئی۔ اس نے کافی بلندی پر جا کر اپنے آپ کو گھنی شاخوں میں چھپا لیا۔ اب آہستہ آہستہ سانس لیتے ہوئے پتوں میں سے نیچے جھانکنے لگی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں ہر شے دیکھ رہی تھی۔ اندھیرا زیادہ نہیں تھا، چاندنی نے درختوں کے گھنے سائے میں بھی ہلکی ہلکی روشنی کر رکھی تھی۔ وحشیوں کا شور آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا۔ شکنتلا کا ہاتھ ایک شاخ پر پڑ گیا۔ اس شاخ پر بیٹھا پرندہ پھڑپھڑا کر اڑ گیا۔ اگر یہ پرندہ اس وقت پھڑپھڑا کر اڑتا یا وحشی درخت کے نیچے ہوتے تو شکنتلا کا بچنا محال تھا۔ وحشی ضرور اوپر دیکھتے، انہیں شک پڑ جاتا کہ شکنتلا درخت میں چھپی بیٹھی ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت شکنتلا کو ان وحشیوں کے پنجے سے نہیں بچا سکتی تھی۔ مگر خدا نے شکنتلا کو بچا لیا تھا، صرف اس لیے کہ اس نے ہمت اور بہادری سے کام لیا تھا۔ وحشی اس درخت کے پاس پہنچ گئے تھے۔ وہ درخت کے نیچے پہنچ کر رک گئے۔ قبیلے کا موٹا خون خواہ سردار ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ شکنتلا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وحشی سردار نے ادھر ادھر غور سے دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، اسے اسی جگہ تلاش کرتے رہو، زیادہ دور بھاگ کر نہیں جا سکتی، پھر اسے جنگل کا پتہ بھی نہیں ہے۔ سردار نے اوپر سر اٹھا کر کہا، ان درختوں پر چڑھ کر دیکھو، وہ ضرور ان درختوں میں کسی جگہ چھپی بیٹھی ہوگی۔ یہ سن کر شکنتلا کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس کی آنکھوں سے خوف کے مارے آنسو بھی خشک ہو گئے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اور ہاتھ جوڑ کر خدا سے دعا کی، اے مالک کے دو جہاں، اے شریف لڑکیوں کی عزت کے رکھوالے، ہماری بھی سن، میری مدد کر، میری عزت کو بچا لے۔ اب شکنتلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وحشی درختوں پر چڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک وحشی شکنتلا کے درخت پر بھی چڑھ رہا تھا۔ شکنتلا کا سانس خشک ہو گیا، اس کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ موت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وحشی ابھی اوپر آئے گا، پتوں میں چھپی شکنتلا کو دیکھ کر وہ خوشی سے ایک چیخ مارے گا اور پھر سارے وحشی اس درخت پر ٹوٹ پڑیں گے اور شکنتلا کو رسیوں میں جکڑ کر لے جائیں گے۔ وحشی اب شکنتلا کے بالکل قریب آ گیا تھا، بس صرف ایک پتوں والی شاخ ہٹانے کی دیر تھی کہ شکنتلا اسے نظر آ جاتی۔ خدا نے شکنتلا کی فریاد سن لی۔ شکنتلا کے سر کے اوپر سرسراہٹ سی ہوئی۔ شکنتلا نے اوپر نظر اٹھائی، اب اس کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ ایک سرخ آنکھوں والا موٹا سانپ رینگتا ہوا نیچے اتر رہا تھا۔ شکنتلا کا جسم سارے کا سارا ٹھنڈا پڑ گیا۔ نیچے موت تھی اور اوپر بھی موت تھی۔ نیچے وحشی اسے پکڑنے آ رہا تھا، اوپر سے سانپ اسے ڈسنے چلا آ رہا تھا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سانپ بڑی خاموشی سے شکنتلا کے قریب والی ٹہنی سے ہو کر نیچے کی طرف اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد شکنتلا نے اوپر چڑھتے ہوئے وحشی کی چیخ کی آواز سنی اور وہ دھڑام سے نیچے زمین پر گر پڑا۔ سانپ نے وحشی کو ڈس لیا تھا۔ خدا جانے سانپ کہاں گم ہو گیا، وہ اوپر نہیں آیا۔ وحشی کے نیچے گرتے ہی سارے وحشی اور سردار اس کے گرد جمع ہو گئے۔ وحشی کے جسم میں سانپ کا زہر داخل ہو کر تیزی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ سردار نے چیخ کر کہا، درخت سے پرے ہٹ جاؤ، یہاں شیش ناگ ہے، اس کو شیش ناگ نے کاٹا ہے، اس کا سارا بدن پانی بن کر بہ رہا ہے، یہاں سے بھاگو، شیش ناگ ہمیں بھی کاٹ لے گا۔ سارے وحشی سردار کے پیچھے مرتے ہوئے وحشی کو اسی جگہ چھوڑ کر بھاگ پڑے جہاں ایک پل پہلے خطرناک قسم کے آدم خور شکنتلا کی جان کے دشمن بنے جمع تھے۔ وہاں اب سناٹا چھایا ہوا تھا اور زمین پر ایک وحشی کی لاش پڑی تھی جو نیلی ہو کر پانی بن رہی تھی۔ شکنتلا اس انقلاب پر دنگ رہ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ باندھ کر اور آنکھیں بند کر کے خدا کا شکر ادا کیا۔ انسان بہت جلد گھبرا جاتا ہے، مگر جب وہ صبر کرتا ہے اور خدا سے سچے دل سے دعا کرتا ہے تو خدا اس کی غیب سے مدد کرتا ہے۔ وہ ایسا سبب بنا دیتا ہے کہ حیران ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسے امید بھی نہیں ہوتی مگر اس کی جان بچ جاتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس سانپ کو دیکھ کر شکنتلا سہم گئی تھی، اس نے شکنتلا کے دشمن کو آگے بڑھ کر ہلاک کر ڈالا تھا اور خود نہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا۔ دشمن بھی مار گیا تھا اور سانپ بھی غائب ہو گیا تھا۔ نیچے میدان صاف تھا، وحشی واپس بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے جنگل میں کسی دوسری طرف شکنتلا کی تلاش شروع کر دی۔ پھر بھی وہ درخت سے اترتے ہوئے گھبرا رہی تھی، اسے ڈر تھا کہ کہیں آس پاس کوئی جنگلی چھپا ہوا نہ ہو۔ چاند اب درختوں کے اوپر آ کر چمک رہا تھا، اس کی روشنی گھنی شاخوں میں سے چھن چھن کر نیچے آ رہی تھی۔ جنگل میں پچھلے پہر کی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، اس ہوا میں دلدلوں اور تالابوں میں ڈوبے ہوئے سرکنڈوں کی بو تھی۔ شکنتلا نے سوچا کہ وحشی پھر اس کی تلاش
तलाश में दोबारा इधर आएंगे और वो पकड़ी जाएगी। वो दरख्त से नीचे उतर आई। सूखे पत्तों पर वैश्य की लाश बुरी हालत में पड़ी थी। शकुंतला इस पर एक नजर डालकर वहाँ से भाग गई। वो अब जुनूब की जानब जा रही थी, जिधर वैश्य नहीं गए थे। चांदनी में जंगल के रास्ते साफ दिखाई दे रहे थे। शकुंतला को अपने अंदर एक नई ताकत महसूस हो रही थी। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे खुदा इसके साथ है। खुदा ने इसकी दुआ सुन ली और इसे दुश्मन से बचा लिया। आगे एक नदी आ गई। शकुंतला नदी में से गुजरकर जंगल के दूसरे हिस्से में आ गई। यहाँ इमली के घने दरख्तों पर शबनम टपक रही थी। दरख्त इतने घने थे कि चांदनी बड़ी मुश्किल से अंदर दाखिल हो रही थी। शकुंतला को डर सा लगा, लेकिन पीछे मौत इसका पीछा कर रही थी। इसने खुदा का नाम लिया और जंगल के अंधेरे में दाखिल हो गई। इतनी देर जंगल में रहते रहते इसे वहाँ हर किस्म की बू से वाकफियत हो गई थी। इस घने जंगल में आते ही इसने शेर की खास किस्म की बू महसूस की। वो एक पल के लिए रुक गई। बू इन दरख्तों की तरफ से आ रही थी, जिनका सिलसिला दूर पिछली पहाड़ियों की तरफ चला गया था। वो रुक कर सोचने लगी कि इसे बाकी रात किसी दरख्त पर चढ़कर गुजारनी चाहिए ताकि शेर का खतरा टल जाए। मगर अब रात बहुत थोड़ी रह गई थी। वो फूटने वाली थी। थोड़ी सी देर के लिए वो क्या दरख्त पर चढ़े और फिर उतरे। अब वो कुछ और बहादुर हो गई थी और आगे बढ़ती चली गई। ये फैसला करके कि शकुंतला दूसरी तरफ से होकर जंगल में आगे बढ़ने लगी। यहाँ इसे कहवे की घनी झाड़ियाँ मिली, जिनके अंदर अंधेरा छाया हुआ था। ये झाड़ियाँ चारों तरफ अपनी शाखें गिराकर अंदर एक छोटा सा गार बना लेती हैं। जंगली जानवर आमतौर पर इस किस्म के गार में छुपे रहते हैं। शेर अक्सर रातों को इन्हीं झाड़ियों में छुपकर शिकार करता है। शकुंतला इन झाड़ियों से बच कर आगे बढ़ रही थी, मगर ये झाड़ियाँ कदम कदम पर थीं और शकुंतला को ये डर था कि किसी झाड़ी में से कोई जंगली दरिंदा निकलकर इस पर हमला न कर दे। शेर की खास बू अब नहीं आ रही थी। इसकी वजह ये थी कि हवा शकुंतला की मुखालिफ सिमत को चल रही थी, यानी हवा जंगल में शकुंतला के पीछे से आगे को चल रही थी और शेर शकुंतला के आगे एक जगह मौजूद था। शकुंतला इस शेर की मौजूदगी से बेखबर थी। अगर इसे हवा में शेर की बू आ जाती तो वो कभी आगे बढ़ने की जुर्रत न करती और इस कदर करीब बू पाकर जरूर किसी दरख्त के ऊपर चढ़ जाती। मगर मुखालिफ सिमत की हवा होने की वजह से वो धोखा खा गई। इसने अब भागना बंद कर दिया था। वो भाग नहीं रही थी, बल्कि तेज तेज कदमों से चल रही थी। चलते चलते इसे अपने राजकुंवर और कम सिन बच्चे का ख्याल आया कि वो शाही महल में आराम से सो रहे होंगे। इसे क्या खबर कि इसकी बीवी, इसकी महारानी इस वक्त किसी मुल्क के एक जंगल में दर बदर भटक रही है और दुश्मन इसके पीछे लगे हुए हैं। फिर इसे अंबर का ख्याल आया। वो बेचारा इसके लिए किस कदर परेशान हो रहा होगा। खुदा जाने वो जंगल में किस जगह इसे तलाश करता फिर रहा होगा। खुदा जाने वो कहाँ खुद होगा, किस आलम में होगा। जाहिर है वो शकुंतला के बगैर आगे नहीं गया होगा। वो इसे चश्मे पर गायब पाकर बहुत हैरान और परेशान हुआ होगा। फिर इसने शकुंतला की तलाश शुरू कर दी होगी और ना जाने इस वक्त कहाँ कहाँ इसकी तलाश में मारा मारा फिर रहा होगा। शकुंतला अपने अंबर भाई के किरदार की अजमत से बहुत मुतासर थी। इसने शकुंतला को बहन बनाकर भाई का पूरा हक अदा कर दिया था। वो अपनी बहन मारिया और नाग को भूल कर शकुंतला की मदद कर रहा था। इसने शकुंतला के साथ अहद किया था कि वो इसे इसके घर पहुंचाकर ही दम लेगा और वो इस वादे पर एक मुकम्मल बहादुर और शरीफ इंसान की तरह अमल कर रहा था। शकुंतला के पाँव मन मन के भारी हो गए। इसका बदन ठंडा बर्फ हो गया था। वो जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। हल्की हल्की सुबह की रोशनी चांदनी में शामिल होकर जंगलों के दरख्तों में फैल रही थी। शकुंतला ने देखा कि थोड़े फासले पर सामने महावे की झाड़ियों के बाहर जरदारीदार और बहुत बड़ा सर वाला एक शेर बैठा इसकी तरफ अपनी सुरख आंखों से घूर रहा था। शकुंतला पत्थर का बुत बनी शेर को देख रही थी। जब से वो वैश्य जंगलियों की कैसे भागी थी, ये पहली बार थी कि वो डर महसूस कर रही थी। शेर अपनी जगह पर जम कर बैठा था। वो शकुंतला की तरफ घूर रहा था और होले होले गुर्रा रहा था, जैसे कह रहा हो, तुम इस तरफ क्यों आ गई हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि इधर जंगल का बादशाह बैठा आराम कर रहा है? शकुंतला में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जगह से हिल सके। दरख्तों पर परिंदे उड़ चुके थे। दरख्तों के पीछे सूरज की रोशनी फैलने लगी थी। शकुंतला ने सुबह की पहली रोशनी में देखा कि शेर बहुत बड़ा था। इसके जिस्म पर स्याह और पीली धारियां थी। इसकी आंखें चमक रही थी और गुर्राते हुए इसके लंबे दांतों वाले जबड़े फड़फड़ा रहे थे। शकुंतला को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। कमजोरी और खौफ के मारे इसकी टांगे लड़खड़ाई और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके गिरते ही शेर घबरा कर उठ बैठा। जंगल के सारे जानवर और दरिंदे इंसान से डरते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसी ताकत दी है कि इंसान की शक्ल देखकर दरिंदे डर जाते हैं, लेकिन जब इंसान दरिंदे को देखकर खुद घबरा जाए तो जानवर का दिल बढ़ जाता है और वो खुद इंसान पर हमला कर देता है। मगर जंगल का शेर जब तक आदमखोर ना बन जाए वो कभी किसी इंसान पर हमला नहीं करता। जंगल में वो इंसान को देखकर खुद ही कतरा कर निकल जाता है। अगर इंसान शेर के इलाके में निकल आए तो शेर गुर्रा कर
اسے کہتا ہے کہ وہاں سے چلا جائے۔ عقل مند انسان شیر کی گڑاہٹ سن کر چپکے سے راستے بدل کر دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ شیر نے جب شکنتلا کو دیکھا تھا تو وہ اسی لیے گڑا رہا تھا کہ شکنتلا ادھر کیوں آ گئی، وہ وہاں سے چلی جائے، لیکن بیچاری شکنتلا کو اس کی کیا خبر تھی۔ وہ گھبرا گئی اور خوف کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ شیر بڑی شہانہ چال سے چلتا ہوا بے ہوش شکنتلا کے پاس آیا۔ اس نے اپنا بھاری بھرکم سر جھکا کر غور سے شکنتلا کو دیکھا۔ شکنتلا بے ہوش تھی، اگر وہ ہوش میں ہوتی تو شیر کا سر اپنی آنکھوں اور چہرے کے اس قدر قریب دیکھ کر ضرور مر جاتی، کیونکہ اس کا ڈر اور خوف بیدار ہو چکا تھا۔ خوف اس قدر بری چیز ہے کہ انسان خوف سے اپنا نقصان کر ڈالتا ہے۔ انسان کو مصیبت کے وقت کبھی خوف نہیں کھانا چاہیے۔ خوف کھانے سے انسان بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے اور پھر اس میں اتنی ہمت نہیں رہتی کہ وہ مصیبت کا مقابلہ کر سکے۔ بعض لوگ شیر یا ہاتھی کو سامنے دیکھ کر ہی خوف سے مر جاتے ہیں، حالانکہ اگر وہ ایک بہادر آدمی کی طرح مقابلہ کرتے تو شیر یا ہاتھی کو بھگا دیتے۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی کسی چیز کو دیکھ کر خوف زدہ نہ ہو، اس سے ڈرنے کی بجائے بہادری سے مقابلہ کرے۔ بہادر آدمی کے سامنے دنیا کی کوئی بھی مصیبت نہیں ٹھہر سکتی۔ انسان کی بہادری سے مقابلہ کرتے دیکھ کر بڑے بڑے شیر، ہاتھی اور جن بوت بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت اور عقل انسان کو دی اتنی کسی جانور کو نہیں دی۔ شکنتلا اگر بہادری اور جیداری سے کام لیتے ہوئے وہاں سے دوسری طرف چلی جاتی تو شیر اسے کچھ نہ کہتا۔ شیر اب بھی اسے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ شیر نے شکنتلا کے چہرے کو سونگا اور منہ اوپر اٹھا کر ایک بھرپور انگڑائی لی اور چپکے سے قدم قدم چلتا جنگل میں ایک طرف چلا گیا۔ دن نکل آیا، دھوپ درختوں میں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ شکنتلا ابھی تک بے ہوش پڑی تھی۔ شیر کے وہاں سے چلے جانے کے بعد پرندے بھی درختوں پر واپس آ گئے اور انہوں نے شاہو میں چہچہانا شروع کر دیا۔ ان کے شور سے شکنتلا کو ہوش آ گیا۔ پہلی بار تو اسے خیال آیا کہ وہ مر چکی ہے، شیر نے اسے کھا لیا تھا اور وہ جنت کے باغ میں آ گئی ہے جہاں خوبصورت پرندے درختوں پر گیت گا رہے ہیں۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ وہ اسی جنگل میں لیٹی ہے جہاں اس نے شیر کو دیکھا تھا تو وہ سمجھ گئی کہ وہ ابھی تک زندہ ہے۔ اب وہ یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ شیر وہاں بیٹھا ہے یا نہیں۔ اس نے چپکے کے سر اٹھا کر دیکھا، شیر وہاں سے جا چکا تھا۔ شکنتلا کی جان میں جان آئی، وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چاروں طرف جنگل میں کوئی شیر نہیں تھا۔ شکنتلا نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ شیر کے حملے سے زندہ بچ گئی۔ شیر نے اس پر حملہ نہیں کیا تھا، اگر وہ حملہ کر دیتا تو اس وقت شکنتلا کی ہڈیاں وہاں پڑی ہوتی۔ وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے ایک بار پھر چاروں طرف دیکھا اور جنگل میں ایک طرف کو چلنے لگی۔ وہ تیز تیز چل رہی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں شیر دوبارہ وہاں سے نکل کر اس طرف نہ آ جائے۔ وہ جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ دن کا اجالا پھیل جانے کی وجہ سے جنگل میں ہر شے صاف نظر آ رہی تھی۔ یہاں شکنتلا نے تالاب دیکھے جن کی سطح پر کائی جمی ہوئی تھی اور کناروں پر گلابی رنگ کے کنول کے پھول کھلے ہوئے۔ ایک سانپ شکنتلا کے پاؤں کے قریب سے ہو کر تیزی سے گزر گیا۔ شکنتلا تڑپ کر پڑے ہٹ گئی۔ اگر وہ پھرتی نہ دکھاتی تو ہو سکتا تھا کہ سانپ اسے کاٹ کھاتا۔ اب ہم شکنتلا کو اسی جنگل میں چھوڑتے ہیں اور ذرا امبر کی خبر لیتے ہیں کہ وہ کس حالت میں ہے۔ جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں، امبر نے جنگل کے ہاتھی کو ہلاک کر دیا تھا اور قبیلے کی سردارنی نے اس کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا تھا اور قبیلے کا سردار بن جائے اور پھر ان لوگوں کی مدد سے شکنتلا کو جنگل میں تلاش کروائے اور اس کے بعد اسے ساتھ لے کر یہاں سے فرار ہو جائے۔ لیکن قبیلے کا وزیر امبر کا دشمن بن گیا۔ اس نے رات کو امبر کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے کہ وہ خود سردارنی سے پیار جانا چاہتا تھا۔ اس بیوقوف کو یہ خبر نہیں تھی کہ امبر نہیں مر سکتا تھا۔ امبر سردارنی کی طرف سے دی گئی ایک خاص جھونپڑی میں بڑے خوبصورت تخت پر لیٹا شکنتلا ماریا اور ناگ کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی زندگی بھی کیا زندگی ہے، ہر روز ایک نئی مصیبت، ایک نئی مشکل اس کے سامنے آن کھڑی ہوتی ہے اور وہ اس کا مقابلہ شروع کر دیتا ہے۔ ویسے امبر کو مشکلات کا مقابلہ کرنے میں مزہ آتا تھا، لیکن شکنتلا گم ہو جانے سے وہ بہت پریشان تھا۔ کم سے کم اسے اتنی تو خبر ہوتی کہ شکنتلا فلاں جگہ پر ہے۔ اسے تو شکنتلا کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ پہلو بدل رہا تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جھونپڑی میں ایک ہرن کی چربی کا چراغ جل رہا تھا۔ ٹھیک اس وقت وزیر کا بھیجا ہوا ایک خاص آدمی خنجر ہاتھ میں لیے جھونپڑی کے باہر پہنچ کر اندر دیکھ رہا تھا۔ امبر جاگ رہا تھا، ویسے اس کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ امبر اس گھنونی سازش سے بے خبر تھا۔ کچھ دیر وہ شکنتلا اور ماریا وغیرہ کے بارے میں سوچتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، پھر بھی وہ سونے کی کوشش کرتے ہوئے لیٹا رہا۔ باہر کھڑے ہوئے ویشی نے جب دیکھا کہ امبر سو گیا ہے تو وہ چپکے سے خنجر ہاتھ میں لیے جھونپڑی کے اندر آ گیا۔ جھونپڑی کے دروازے کے باہر جو پہرے دار پہرا دے رہا تھا وہ سو رہا تھا۔ ویشی جھونپڑی میں داخل ہو کر ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ امبر جاگ تو نہیں رہا۔ اصل میں امبر کی اس وقت سچ مچ آگ لگ گئی تھی اور وہ سو گیا تھا۔ ویشی دبے پاؤں امبر کے تخت کی طرف بڑھا۔
अंबर बेखबर सो रहा था। वैशी ने अंबर के चेहरे पर झुक कर देखा, वो हल्के हल्के हराटे ले रहा था। वैशी की आंखें खुशी से चमक उठी, शिकार इसके जाल में आ गया था। वजीर ने इस शख्स को बकरियां देने का लालच देकर अंबर के कत्ल पर राजी किया था। इसे खुशी थी कि अंबर को मारकर वो 7 बकरियां हासिल कर सकेगा और बड़े मजे से रोज इसका दूध पिया करेगा। वैशी ने पूरी ताकत से खंजर वाला हाथ उठाया और पूरी ताकत से खंजर अंबर के दिल में घोंप दिया। अंबर को एक झटका सा लगा, इसकी आंखें खुल गई। इसने देखा कि एक वैशी इस पर झुका मुस्कुरा रहा है और खंजर इसके सीने में घुसा हुआ है। अंबर जल्दी से उठकर बैठ गया। वैशी जल्दी से परे हट गया। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी के सीने में खंजर लगी और वो उठकर बैठ जाए। वैशी के लिए ये अजीब और गरीब बात थी जिसे वो अपनी आंखों के सामने देख रहा था। अंबर के जिस्म से कोई खून नहीं निकल रहा था, इसके जिस्म पर कोई जख्म भी नहीं आया था। अंबर ने अपने सीने से खंजर निकालकर हाथ में ले लिया और वैशी का हाथ पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा। वो जमीन पर गिर पड़ा। अंबर ने खंजर इसके मुंह के सामने लहराया। बोल, तू यहाँ किसके हुक्म से आया है? वैशी को अच्छी तरह मालूम था कि अगर इसने वजीर का नाम ले लिया तो वो इसे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसने वहाँ से भागने का फैसला कर लिया। कहने लगा, अभी बताता हूँ, पहले मुझे पानी पिलाओ। अंबर पानी लेने के लिए दूसरी तरफ हटा ही था कि वैशी ने एक छलांग लगाई और झोंपड़ी से निकलकर जंगल के अंधेरे में गुम हो गया। अंबर इसे देखता का देखता ही रह गया। बहरहाल वो इसकी शक्ल को पहचान सकता था। इसने सोचा सुबह उठकर वो सरदारनी से बात करेगा, वो वैशी को पहचान कर सजा दिलवाएगा। अंबर तख्त पर दोबारा लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। वैशी रात के अंधेरे में दौड़ता हुआ सीधा वजीर के झोपड़े में पहुंचा। वजीर पहले ही से इसका इंतजार कर रहा था। वैशी अंदर दाखिल हुआ तो वजीर ने झोपड़ी का दरवाजा बंद कर लिया और इससे पूछा, क्या तूने मेरे दुश्मन को कत्ल कर दिया? वैशी ने सर हिलाकर कहा, नहीं मेरे आका। वजीर ने गर्ज कर पूछा, क्यों? वैशी बोला, वो इंसान नहीं कोई देवता है आका। क्या मतलब है तुम्हारा? वजीर ने पूछा। वैशी कहने लगा, मतलब ये मेरे आका कि मैंने पूरी ताकत से खंजर इसके सीने में ऐन दिल पर उतार दिया था, मगर वो फिर भी जिंदा रहा और इसे कुछ भी नहीं हुआ। इसके जिस्म से कोई खून बहा और ना इसके सीने पर कोई जख्म लगा। मेरी आंखों के सामने इसने खंजर अपने सीने से खींच लिया और फिर मुझे पकड़ लिया। वजीर ने फिक्रमंद होकर कहा, तुमने इसे कुछ बताया तो नहीं? वैशी बोला, मैं वहाँ से मौका पाकर भाग आया, मगर इसने मेरी शक्ल अच्छी तरह देख ली है। अब वो सुबह सरदारनी को सब कुछ बता देगा आका, और सरदारनी मुझे शेर के आगे डाल देगी। मुझे बचाइए, मेरी जिंदगी आपके हाथ में है। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ और दरिया पार दूसरे कबीले में पहुँच जाओ। वहाँ मेरा भाई रहता है, तुम इसे जानते हो, वो तुम्हें भी जानता है। इसे सब कुछ बता देना। मैं इसकी मदद से इस कबीले पर हमला करना चाहता था। मेरे भाई से कहना कि अभी वो कुछ देर इंतजार करे। चलो जल्दी से भाग जाओ, अभी रात बाकी है, नहीं तो सुबह हो जाएगी और फिर तुम्हें बचाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। वैशी उठकर जंगल के अंधेरे में गुम हो गया। वजीर देर तक झोपड़ी में टहलता रहा और सोचता रहा कि वो कैसे बच गया। कहीं ये अंबर सचमुच जादूगर तो नहीं? जरूर वो जादूगर है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है? इसने जादू के जोर से अपनी जान बचाई है, फिर इसे किस तरह हला किया जाए? क्या इससे इजाजत दे दी जाए कि वो सरदारनी से शादी कर ले? अब तो पानी सर से गुजर गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। सुबह होगी। शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो चुकी थी। दिन निकलते ही अंबर ने सबसे पहली बात सरदारनी को ये बताई कि रात इसके कबीले के एक आदमी ने इस पर कातलाना हमला किया था। सरदारनी गुस्से में आ गई। कौन है वो बदबख्त जिसने तुम पर हमला करने की जुर्रत की? क्या तुम इसे पहचान लोगे? हाँ, मैं इसे पहचान लूंगा। सरदारनी ने कबीले के सारे आदमी को एक कतार में खड़ा कर दिया। अंबर एक एक वैशी को गौर से देखने लगा। वो सारी कतार के आगे से गुजर गया, लेकिन जिस आदमी ने इस पर हमला किया था वो वहाँ मौजूद नहीं था। सरदारनी ने पूछा, क्या कातिल नहीं मिला? अंबर ने कहा, सरदारनी मेरा कातिल इन लोगों में नहीं है, वो जरूर यहाँ से फरार हो चुका है। सरदारनी ने कहा, अभी पता चल जाता है कि कौन आदमी गायब हुआ है। सरदारनी ने जब पता करवाया, वैशियों की पड़ताल की तो मालूम हुआ कि एक वैशी कम है, वो कबीले को छोड़कर भाग चुका था। सरदारनी गुस्से से पेचोताप खा रही थी। वो कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन वो बड़ी हैरान थी कि अंबर पर हमला इस शख्स ने इसलिए किया। इसे क्या जरूरत थी कि सरदारनी के होने वाले दूल्हा को हलाक करे? अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है कि किसी ने इसे इस काम के लिए भेजा था। सरदारनी ने तड़प कर पूछा, कौन हो सकता है मेरा दुश्मन? इसका नाम लो, मैं अभी इसका खून पी जाऊंगी। अंबर को वजीर पर पहले ही से शक था, लेकिन इसने नाम लेना मुनासिब न समझा क्योंकि इसके पास सबूत नहीं था। इसने सरदारनी से कहा, मैं किसी का भी नाम नहीं ले सकता सरदारनी। सरदारनी ने कहा, बहरहाल मैं इस शख्स को कभी माफ नहीं करूंगी। इसने चंद एक वैश्यों को हुक्म दिया कि जंगल घूम कर कातिल को तलाश किया जाए, इसका सर काट कर इसकी खिदमत में पेश किया जाए। इस काम से फारग होकर सरदारनी ने अंबर से कहा, आज हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम इस कबीले के सरदार बन जाओगे, फिर तुम्हें हमारे कबीले में ही रहना होगा और मरना होगा। अंबर को चूंकि शकुंतला को तलाश करने की गर्ज थी और वो इसीलिए इस कबीले का सरदार बनना चाहता था, इसलिए इसने सरदारनी से कहा, ये मेरी खुशकिस्मती है सरदारनी कि तुम मुझे अपने कबीले का सरदार चुन रही हो। फिर भला मुझे क्या जरूरत है कि यहाँ से भागूं? ऐसी अच्छी जिंदगी मुझे और कहाँ मिलेगी?
اور پھر میرا اس دنیا میں اور کون ہے جس کے پاس بھاگ کر جاؤں گا؟ سردارنی نے خوش ہو کر کہا، شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اچھا، اب ایک بات بتاؤ گے؟ کیا؟ سردارنی نے غور سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کیا تمہارے پاس کالا جادو ہے؟ امبر نے مسکرا کر کہا، اس کا جواب میں وقت آنے پر دوں گا سردارنی۔ سردارنی خاموش ہوگی۔ اس نے سوچا کہ وہ پھر کبھی اس سے یہ بات پوچھ لے گی۔ اب تو امبر کو ساری زندگی اسی قبیلے میں بسر کرنی ہے، پھر کسی وقت صحیح۔ اس روز امبر کی سردارنی سے شادی ہوگی اور وہ اس قبیلے کا سردار بن گیا۔ وزیر غصے میں تل ملا کر رہ گیا۔ اب ذرا شکنتلا کی خبر لے کہ وہ کس حال میں ہے۔ ہم اسے جنگل میں چھوڑ آئے تھے، دن چڑھ آیا تھا، درختوں کے اوپر دھوپ تھی، درختوں کے نیچے بہت کم دھوپ پہنچ رہی تھی، اس لیے کہ درختوں کی شاخیں بہت گھنی تھی۔ شکنتلا بیچاری آگے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، نہ اسے رستے سے واقفیت تھی، نہ اسے یہ خبر تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے، بس وحشیوں کے ڈر سے وہ چلی جا رہی تھی۔ یہ جنگل ہر قسم کے جنگلی درندوں سے بھرا ہوا تھا۔ ابھی وہ شیر کی مصیبت سے بچی ہی تھی کہ اب اسے جنگل میں ہاتھی کے چنگاڑنے کی آواز سنائی دی۔ وہ سوچنے لگی کہ آواز کدھر سے آئی تھی۔ دوسری بار ہاتھی پھر چنگاڑا تو وہ بالکل قریب سے آواز آئی، سوائے درخت پر چڑھ کر جان بچانے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے ایک درخت کو دیکھا جس کی ٹہنیاں بہت جھکی ہوئی تھیں، لپک کر اس درخت پر چڑھ گئی اور پتوں میں اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اب وہ ہاتھی کی راہ دیکھنے لگی کہ کم بخت وہاں سے گزر جائے تو وہ اتر کر آگے چلے۔ ہاتھی شاید کسی جگہ گھاس کھانے کے لیے رک گیا تھا۔ جنگل میں سوائے پرندوں کے چہچہانے کے اور کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہاتھی ایک بار پھر چنگاڑا اور وہ پھر درختوں میں سے نکل کر سامنے آ گیا۔ شکنتلا نے اسے شاہوں میں دیکھا تو اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ کم بخت بہت اونچا لمبا ہاتھی تھا، تب تب زمین پر پاؤں مارتا آگے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اب شکنتلا نے دیکھا تو اس کا خون خشک ہو گیا۔ اس ہاتھی کے پیچھے ایک اور ہاتھی چلا آ رہا تھا جو شاید ہتھنی تھی۔ دونوں اس درخت کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے جس کے اوپر شکنتلا نے پناہ لے رکھی تھی۔ ہاتھی نے سونڈ بڑھا کر درختوں پر سے ٹہنیاں نوچ نوچ کر کھانی شروع کر دی۔ شکنتلا ڈرنے لگی کہ اگر ہاتھی نے اس کے درخت کی شاخیں نوچنا شروع کر دی تو وہ انہیں نظر آ جائے گی اور ہاتھی تو پھر اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ دل میں خدا سے دعا کرنے لگی کہ وہ اسے اس مصیبت سے بچا لے۔ ہاتھی درختوں کے پتے نوچ رہا تھا، ہتھنی چپ چاپ کھڑی اپنی سونڈ ہلا رہی تھی۔ اچانک اس نے سونڈ اوپر اٹھا کر فضا میں کچھ بو سونگی اور پھر ایک خاص انداز میں چنگاڑی۔ ہاتھی بھی چکنا ہو گیا۔ اس نے سونڈ میں جو ٹہنی پکڑی ہوئی تھی وہ نیچے پھینک دی اور رخ موڑ کر اس طرف دیکھنے لگا جدھر اس کی ہتھنی دیکھ رہی تھی۔ شکنتلا خبردار ہوگی، اس نے سوچا کہ ضرور کوئی عجیب و غریب بات ہونے والی ہے۔ اتنے میں جنگل میں ریچھ کی آواز سنائی دی۔ اس آواز میں وحشی پن تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ریچھ پاگل ہو کر ادھر آ نکلا ہے۔ تھوڑی دیر وہاں گہری خاموشی چھائی رہی۔ دونوں ہاتھی اور ہتھنی چپ چاپ جدھر سے ریچھ کی آواز آئی تھی ادھر تکتے رہے۔ شکنتلا بھی اس طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک بھورے رنگ کا ایک ہٹا کٹا پلا ہوا ریچھ اپنی گردن ہلاتا جھاڑیوں میں سے نکل آیا اور ہاتھی اور ہتھنی کو سامنے دیکھ کر اس جگہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ ہاتھی سے اتنی جلدی سامنا ہو جائے گا، پھر اسے یہ بھی امید نہیں تھی کہ ساتھ ہتھنی کے بھی مقابلہ کرنا ہوگا، لیکن ریچھ نے لڑنے مرنے کا کسی بات پر ڈٹ جائے تو پھر اس کی لاش ہی پیچھے ہٹائی جا سکتی ہے۔ ریچھ کو کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا تھا، چنانچہ یہ ریچھ بھی دو ہاتھیوں کو دیکھنے کے باوجود ڈٹ گیا اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ دیکھے پہلے حملہ کون کرتا ہے۔ شکنتلا درخت کی شاخوں میں دبکی بیٹھی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ہتھنی پیچھے ہٹ گئی اور ہاتھی نے سونڈ اوپر اٹھا کر زور سے چنگاڑ ماری اور ریچھ کی طرف بڑھا۔ ہاتھی یہ چاہتا تھا کہ ریچھ کو اپنی سونڈ میں لپیٹ کر پاؤں اوپر رکھ کر چیٹ ڈالے اور ریچھ اس فکر میں تھا کہ موقع ملتے ہی اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے ہاتھی کا پیٹ ادھیڑ ڈالے یا اس کی سونڈ کو کاٹ کر رکھ دے۔ ہاتھی پہل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر سونڈ کو گھما کر ہزاروں من طاقت کا مکہ ریچھ کی کمر پر دے مارا، مگر چلاک ریچھ پھرتی سے ہاتھی کے مکے سے بچ گیا۔ ہاتھی دوسری بار حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو ریچھ چکر دے کر ہاتھی کے نیچے آ گیا۔ نیچے آتے ہی اس نے بڑی پھرتی سے ہاتھی کے پیٹ میں اپنے لمبے لمبے ناخن مارنا شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھی کا سارا پیٹ پھٹ گیا اور ساری انتڑیاں باہر نکل کر زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ ہاتھی نے زور کی چیخ ماری، ہتھنی کو اپنی مدد کے لیے بلایا، لیکن شاید ہتھنی اس کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہتھنی پیچھے ہٹ گئی۔ ہاتھی نے ریچھ کو اپنی سونڈ میں پکڑنا چاہا مگر خون بہہ جا رہا تھا اور پیٹ پھٹ جانے سے وہ بے حد کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ وہ لڑکھڑایا۔ ریچھ نے پیچھے سے آ کر ہاتھی کی سونڈ پر اس زور سے پنجہ مارا کہ وہ کٹ کر دور جا گری۔ اب ہاتھی بے بس ہو چکا تھا، وہ دڑام سے زمین پر گر پڑا۔ ریچھ نے حملہ کر کے ہاتھی کی دونوں آنکھیں اور منہ چیر ڈالا۔ ہاتھی کی دردناک چیخ سے جنگل گونج اٹھا۔ اب ہتھنی سے رہا نہ گیا۔ اس نے سونڈ اوپر اٹھا کر ایک وحشیانہ چیخ ماری اور پہاڑ کی طرح آگے بڑھ کر ریچھ کو اپنی سونڈ میں لپیٹ لیا۔ ریچھ کو بھی امید نہیں تھی کہ ہتھنی ایک دم سے اس پر حملہ کر دے گی۔ وہ بڑے مزے سے ہاتھی کا چہرہ نوچ رہا تھا کہ ہتھنی نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا
किया। हथनी ने रीछ को सूंड में लपेटे लपेटे ऊपर उठाया। रीछ इसकी सूंड में भी नाखूनों के ब्लेड चलाना शुरू कर चुका था। हथनी की सूंड से खून की धारें बह रही थी। हथनी ने रीछ को छोड़ दिया। रीछ नीचे गिरते ही जंगल की तरफ भागा, मगर हथनी इससे अपने साथी का बदला लेना चाहती थी। रीछ इसके चुंगल से निकलकर इतनी आसानी से नहीं भाग सकता था। हथनी ने लपक कर रीछ की पीठ पर जोर से सूंड का मुक्का मारा। रीछ जमीन पर लोटनियां खाने लगा। रीछ नीचे गिरा ही था कि हथनी ने इसके ऊपर अपना भारी भरकम पाँव रखकर इसे पूरी ताकत से दबाया। रीछ की आखिरी चीख निकली और वो मर गया। हाथी का जोश अभी ठंडा नहीं हुआ था। इसने मरे हुए रीछ को अपने पाँव से दबाया। वो जमीन में दब गया। हथनी जंगल में गायब हो गई। शकुंतला दरख्त से नीचे उतर आई और दरिया के साथ साथ चलने लगी। चलते चलते इसकी नजर कश्ती पर पड़ी। इसने खुदा का शुक्र अदा किया और इस पर सवार हो गई। दरिया में अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि एक मगरमच्छ शकुंतला की कश्ती का पीछा करने लगा। शकुंतला ने देखा कि एक स्याह मगरमच्छ अपना भयानक मुंह खोले कश्ती के पीछे चला आ रहा है। इसने अपने आप को कश्ती के अंदर छुपा लिया। मगरमच्छ ने देखा कि इसका शिकार गायब हो गया है। खूनख्वार दरिंदे को अकल नहीं थी कि वो कश्ती के अंदर ही झांक सकता। कुछ देर तक कश्ती का पीछा करने के बाद वो वापस मुड़ गया। शकुंतला ने काफी दूर जाकर सर उठाकर दरिया में देखा, मगर मगरमच्छ कहीं भी नहीं था। इसने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने इस बला से इसे निजात दिलाई। कश्ती दरिया की लहरों पर बहती चली जा रही थी। खुदा जाने ही दरिया कहाँ जाकर निकलता था, कहाँ जाकर समंदर में गिरता था या किसी दूसरे दरिया के साथ शामिल हो जाता था। शकुंतला को इतना जरूर मालूम था कि वहाँ से समंदर ज्यादा दूर नहीं है। वो सोचकर कांप गई कि अगर दरिया के साथ वो भी समंदर में आन गिरी तो फिर क्या होगा। समंदर में वो इस छोटी सी कश्ती पर बहुत जल्द तबाह होकर डूब जाएगी। इसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वो सख्त जान हो गई थी और अब इसमें काफी हिम्मत पैदा हो चुकी थी। ऊपर तले मुसीबतें उठाने से इसमें इतनी सलाहियत पैदा हो गई थी कि मुसीबत में भी सोच सके। इसने अब कोशिश शुरू कर दी कि किसी तरह वो दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच जाए। ये काम सिवाय चप्पू के नहीं हो सकता था। वहाँ चप्पू वो कहाँ से लाती। इसने हाथ से चप्पू का काम लेना शुरू कर दिया। शकुंतला ने अपना एक हाथ पानी में डालकर इसे चप्पू की तरह चलाना शुरू कर दिया। शकुंतला का एक हाथ थक गया तो इसने दूसरे हाथ से चप्पू का काम लिया। दिन डर रहा था कि इसकी कश्ती दरिया के दूसरे किनारे के पास पहुंच गई। शकुंतला बेहद थक चुकी थी। इसके दोनों हाथ शल हो चुके थे। अब शकुंतला को ये डर था कि लहरें इसे दोबारा बहाकर दरिया के बीच में न ले जाएं। चुनाचे इसने जल्दी से कश्ती में से दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कश्ती से किनारे पर पहुंचाकर दरिया में बहती हुई दूर निकल गई। किनारे पर आते ही शकुंतला जमीन पर लेट गई। वो इस कदर थक गई थी कि इसे उठा भी नहीं जा रहा था। वो काफी देर तक लेटी रही। फिर इसने उठकर दरिया का मीठा ताज़ा पानी पिया, मुंह हाथ धोया और घास पर बैठकर सोचने लगी कि अब किधर को जाया जाए। दरिया के इस किनारे से आगे छोटे छोटे टीले शुरू हो जाते थे, जिन पर झाड़ियाँ और दरख्त उगे हुए थे। ये टीले जहाँ तक नजर काम करती थी बिखरे हुए थे। शाम सर पर आ रही थी। शकुंतला को अब रात बसर करने के लिए किसी ठिकाने की जरूरत थी। छोटे छोटे टीलों के इस जंगल में वो सफर कर रही थी। वहाँ झाड़ियाँ बहुत कम थी। जमीन पर घास बेतहाशा थी उगी हुई थी। शाम पड़ जाने की वजह से घास के अंदर झींगर और दरख्तों पर परिंदे बोल रहे थे। शकुंतला को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं कोई सांप घास में से निकलकर इस गर्मी और हबस में इसे काट न ले। परिंदों ने शाखों में बसेरा कर लिया। खामोशियां होने लगी। आसमान कहीं कहीं दरख्तों से नजर आ रहा था, जहाँ उका दुका सितारे झिलमिलाने लगे। शकुंतला किसी दरख्त पर ही रात बसर करना चाहती थी, इस गर्ज से वो जंगली दरिंदों से बच सके। मगर यहाँ दरख्त बहुत ऊंचे ऊंचे थे। शकुंतला चलते चलते बहुत थक गई थी और रात के वक्त जंगल में ज्यादा चलना वैसे भी ठीक नहीं था, क्योंकि रात को ही जंगली जानवर और दरिंदे पानी और खुराक की तलाश में निकला करते हैं। शकुंतला परेशान होगी। इसे कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहाँ रात बसर कर सके। इसकी नजर एक चट्टान की तरफ गई। यहाँ एक जगह इसे गार सा नजर आया। करीब जाकर इसने देखा ये एक छोटा सा खो था जिसमें लेटने की जगह थी। शकुंतला ने इस खो में रात बसर करने का फैसला कर लिया। इसने थोड़ी सी घास जमीन पर बिछाई और खो में दाखिल होकर इसका मुंह झाड़ियों से बंद कर दिया। यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंडक थी और मच्छर भी नहीं थे। शकुंतला चुपके से एक घास पर लेट गई। रात गुजरने लगी। जंगल में आहिस्ता आहिस्ता खामोशी छा गई। दरख्तों पर बैठे परिंदे भी सो गए। आधी रात गुजर गई। शकुंतला को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि खो के अंदर कुछ मच्छर आ गए थे जो शकुंतला को सोने नहीं दे रहे थे। इसने अपने आप को साड़ी में लपेट लिया और सोने की कोशिश करने लगी। वो दिन भर की थकी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो ऊँघने लगी और फिर इसे नींद आ गई। जंगल में रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। दूर कभी कभी किसी उल्लू के भयानक आवाज गूंज जाती। फिर ऐसा हुआ कि उल्लू बोलते बोलते एकदम रुक गया। साथ ही जंगल में किसी शेर ने एक धाड़ मारी। ऐसा लगता था कि शेर भूखा है और शिकार की तलाश में निकला है। शकुंतला खो के अंदर गहरी नींद में खोई हुई थी। शेर की धाड़ से डरकर हिरन झाड़ियों में सोया हुआ हड़बड़ा कर उठा और एक तरफ को दौड़ पड़ा। शेर हिरन के पीछे लपका। हिरन चौकड़ियां बरता जंगल में भागने लगा, मगर वो भागने का मुकाबला नहीं कर सकता था। हिरन इस तरफ को भागा चला जा रहा था जिधर शकुंतला खो के अंदर सोई हुई थी। वहाँ से थोड़ी दूर पीछे शेर ने छलांग लगाई और हिरन को पकड़ लिया। गिरते ही शेर ने हिरन की गर्दन को मुंह में लेकर जोर से झटका दिया। हिरन की गर्दन टूट गई।
شیر نے وہی شکار کا خون پیا اور تھوڑا سا گوشت کھا کر پیٹ بھرا اور ہرن کی آدھ کھائی لاش کو چھپانے کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش میں اسے منہ میں لے کر آگے چل پڑا۔ وہ کوئی ایسی محفوظ جگہ ڈھونڈ رہا تھا جہاں ہرن کی لاش کو پتوں میں چھپا کر رکھ سکے تاکہ اگلے روز پھر آ کر ہرن کے گوشت سے اپنا پیٹ بھر سکے۔ ہرن کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے شیر اس کھو کے پاس آ گیا جس کے اندر شکنتلا سو رہی تھی۔ شیر نے کھو کے باہر جھاڑیوں میں لاش کو چھپا دیا اور خود واپس اپنی کچار میں چلا گیا۔ شکنتلا گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ رات ڈھلنے لگی تھی، پھو پھٹ گئی، درختوں پر پرندے چہچہانے لگے، پھر سورج نکل آیا، سارے جنگل میں صبح کی روشنی پھیل گئی۔ پرندوں کی آوازوں سے شکنتلا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ انگڑائی لے کر منہ ہاتھ دھونے کے لیے کھو سے باہر نکلی تو اچانک اس کی نظر ہرن کی آدھ کھائی لاش پر پڑی۔ وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ لاش پر شیر کے پنجوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ تو کیا رات کو وہاں شیر آیا تھا؟ شکنتلا کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ تو پیارے لسنرز، اوپر موت نیچے موت کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔